قسط میں ہم خلیفہ اول خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت مبارکہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے عرس پاک کا مہینہ ہے 22 ربیع الثانی، یہ جمادی الثانی، یہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس پاک کا دن ہے۔ اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر نصفی میں بیان فرمایا کہ قرآن مجید میں 5 قسم کے علوم بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک ہے، وقت نہیں کہ ہم پانچوں کا ذکر اور ان کی تعریف کریں، ایک ان میں سے ہے تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کا یاد کرنا۔ اس پر امام نصفی کہتے ہیں کہ اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے مقرب بندوں پر جن دنوں میں نوازشات کی جائیں ان دنوں کو یاد کرنا اللہ کے دن کو یاد کرنا کہلاتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کو جن دنوں میں پھٹکار ملے، آواز تھوڑی سی کم کر دیں، جن دنوں میں پھٹکار ملے ان دنوں کو یاد کرنا یہ اللہ کے دنوں کی یاد کہلاتا ہے۔ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے جس دن اللہ سے ان کی ملاقات اور وصال ہو ان دنوں کا ذکر کرنا یہ اللہ کے دنوں کی یاد کہلاتا ہے۔ ان مقرب اور محبوب بندوں میں سے آج ہم جس بندے اور جس ہستی کے تذکرہ محبت کے لیے جمع ہیں وہ کائنات کے اگلوں سے لے کے پچھلوں تک انبیاء و مرسلین کے بعد اس ہستی سے زیادہ فضیلت والی ہستی دنیا میں تشریف نہیں لائی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مقام یہ ہے۔ اب آپ کے ابتدائی احوال ہم گزشتہ سالوں میں اس پہ گفتگو کرتے رہے ہیں، آپ کا قبول اسلام کا واقعہ، ابتدائی احوال، آپ کے شخصی فضائل، آپ کے خاندانی احوال، اس پر ہم تدریجاً گفتگو کرتے رہے ہیں۔ وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے اس لیے ان ابتدائی احوال کی طرف جائے بغیر بنیادی طور پہ ایک بات جس کو امام ابو الحسن اشعری نے بیان کیا رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں لم یزل مؤمنا قبل البعثۃ وبعدہا، کہتے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کو نبی مانتے تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی نبی مانتے تھے۔ اور اسی بات کو اب اس پر کچھ اعتراضات بھی ہیں، پھر محققین نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں، مگر اس طرف ہم نہیں جاتے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض یا اس کا جواب ہو تو وہ بعد میں اس کو ڈسکس کر سکتا ہے۔ سوال بھی ہیں، اس پر جواب بھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے وہ معلومات میں بھی ہیں اور پڑھے ہوئے بھی ہیں، مگر صرف اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ وہ اہل سنت کے عقائد کے باب میں اہل سنت کے امام ہیں، ایک امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم عقائد کے باب میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، فقہ کے باب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، مگر عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کے مقلد ہیں، ان کے تابع ہیں۔ اب امام ابو الحسن اشعری یہ بھی اہل سنت کے امام ہیں، بڑے امام ہیں، ان کا یہ قول ہے، اور پھر ان کی اس قول کی تائید میں ایک اور قول کوٹ کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 28 پہ اعلیٰ حضرت نے اسلام کی مختلف اقسام بیان کی، اسلام کی قسمیں بیان کرتے ہیں، اس میں بحث کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 2 شخص کائنات میں ایسے آئے ہیں جن کی پیدائش سے لے کے جن کے وصال تک ایک لمحہ بھی کفر میں نہیں گزرا، وہ پہلے بھی مومن تھے بعد میں بھی مومن رہے ہیں۔ 2 ہستیاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 28 اسلام کی قسمیں بیان کرتے ہوئے بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں 2 شخص ایسے آئے ہیں جو ہمیشہ مومن رہے ہیں،
جن کی ولادت سے لے کے وصال تک ایک لمحہ بھی کفر پہ نہیں گزرا، وہ پیدا ہوتے بھی مومن تھے، بچپن میں بھی مومن تھے، ہمیشہ ایمان پہ رہے ہیں۔ وہ دو ہستیاں کون سی؟ فرماتے ہیں ایک جناب صدیق اکبر ہیں اور ایک شجاعت کا تاجدار مولا مرتضی حیدر کرار مشکل کشا ہے۔ کہتے ہیں یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جو ہمیشہ سے مومن رہی ہیں، ایک سیکنڈ بھی کفر کا ان کی حالت ان پہ نہیں گزرا، یہ ہمیشہ ایمان پہ رہے ہیں۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قبول اسلام خود اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے مومن ہیں، اور قرآن مجید اس پہ شاہد ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ان کا ذکر تورات میں بھی تھا، زبور میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا اور پہلی کتابوں میں بھی تھا۔ تو یہ ایک امام ابو الحسن اشعری کا قول میں نے کوٹ کیا، دوسرا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان کے ایمان کے بعد ان کا تعلق آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے؟ چونکہ میں نے عرض کیا ہم ابتدائی احوال قبول اسلام کا واقعہ اور ان کے خاندانی احوال وہ گزشتہ نشستوں میں بیان کرتے اور سنتے آئے ہیں، اس طرف آج نہیں جا رہا۔ اب قبول اسلام کے بعد ان کا تعلق جو حضور کے ساتھ تھا ابتدائی احوال میں، وہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیسے وہ اعلان نبوت سے پہلے بھی مومن تھے، ایمان رکھتے تھے، تو ان کا تعلق قبول اسلام کے بعد جو ہمیں نظر آتا ہے عشق اور محبت کا، ہم تو اسے واقعہ ہجرت میں وہ عشق اپنی آب و تاب کے ساتھ ہمیں عروج پہ نظر آتا ہے، مگر اگر ہم تحقیق کے ساتھ دیکھیں اور دقیقیت کے ساتھ دیکھیں تو پہلے دن سے ابو بکر کا عشق اور محبت ہمیں درجہ کمال پہ نظر آتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا تعلق حبی تھا، جو تعلق قلبی تھا، جو تعلق عشقی تھا، جو رشتہ عشقی تھا، وہ پہلے دن سے درجہ کمال پہ نظر آتی ہے۔ کسی کی محبت اور کسی کا عشق، اس میں کم از کم دو چیزیں ہوں تو عشق کامل ہوتا ہے، ایک مال کی فنا، دوسرا اپنی جان کی فنا۔ اگر محبت کے دعوے تو ہوں، محبت کے نعرے تو ہوں، محبت تو بندہ اعلیٰ پہ، عشق تو اعلیٰ پہ، مگر عشق میں اپنے مال کی بقا رہے، مال کی فکر رہے، محبوب کو ضرورت ہو محب اپنا مال بچاتا رہے۔ محبت کے اور مظاہر بے شک ہوں، مگر محبت تو ہوگی کامل نہیں ہے، عشق ہوگا ہی نہیں۔ عشق تو محبت جب فنا ہو جائے تب عشق جنم لیتا ہے، اور جب عشق فنا ہو جائے تو پھر فنائیت کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ تو اگر مال کی بقا رہے، محبت تو ہوتی ہے مگر وہ بھی کامل نہیں، اور اگر محبت کامل ہو جائے پھر اب عشق شروع ہو جائے، محبوب کو جان کی ضرورت پڑے، محب جان بچاتا رہے، محب جان کی پرواہ کرتا رہے، جان کی طرف دیکھتا رہے، عشق تو ہے مگر کامل نہیں ہے، عشق اپنے درجہ کمال کو نہیں پہنچا۔ محبت اور عشق اس وقت کامل ہوگی جب مال بھی انسان فنا کر دے، جان بھی فنا کر دے۔ اب دیکھتے ہیں ان دو چیزوں میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق ابو بکر کا کیا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان نے جب اسلام قبول کیا پہلے دن، اور اس پر امام حاکم کی حدیث ہے مستدرک کی، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، مختلف اسناد سے یہ حدیث آئی ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، میں صرف اس کا ترجمہ عرض کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات میں مجھ پہ جس نے بھی احسان کیا، اللہ نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر کے احسان، آقا علیہ السلام نے کہا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، مگر کہا ابو بکر کے اتنے احسان ہیں مجھ پہ، ان کا بدلہ دنیا میں نہیں قیامت میں خود خدا ادا کرے گا۔ اتنے احسان ہیں، اتنی قربانیاں ہیں، اتنے احسان ہیں ابو بکر کے کہ اللہ قیامت کے دن ان کا بدلہ ادا کرے گا۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بابا نے جب اسلام قبول کیا 40,000 دینار تھے جناب صدیق اکبر کے پاس، 40,000 دینار، اور دینار سونے کا ہوتا ہے، آج اربوں میں کھربوں میں یہ کرنسی جاتی ہے۔ کہتے ہیں 40,000 دینار تھے،
پہلے دن جب ابو بکر اسلام لائے، اب اسلام لانے سے پہلے، قبول اسلام اور اظہار اسلام سے پہلے آپ مکہ کے جج بھی تھے، فیصلے کرتے تھے، جزائیں اور سزائیں دینا ابو بکر صدیق کا منصب تھا۔ کافروں نے کہا ابو بکر ایمان لائے گا مصطفیٰ پر تو یہ عہدہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ محبت ابو بکر دیکھیں، عشق ابو بکر دیکھیں، حضرت صدیق اکبر کو حضور سے عشق کیا تھا کہ یہ ایک عہدہ کیا 1000 ہو تو وہ بھی چھوڑتا ہوں۔ عہدہ بھی چھوڑا، جج کا منصب چھوڑا، قاضی کا منصب چھوڑا۔ 40,000 دینار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پہلے دن اسلام لاتے وہ سارا مال لا کے حضور کی خدمت میں فنا کر دیا کہ حضور ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا مال بھی آپ کا، جیسے چاہیں آپ تصرف کریں۔ یہ تعلق تھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے ایک دو مظہر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ کتب احادیث میں آپ کے مال کے قربان کرنے کے بہت سارے واقعات اور احادیث ہیں، مگر ان میں سے ایک دو صرف اشارتاً عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں نکلے، اب دیکھا بازار میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسا ڈالا ہوا ہے اور کافر کھینچ رہے ہیں گلیوں میں اور مارتے ہیں، گرم ریت پہ لٹا کے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضور علیہ السلام کی خدمت میں چلے آئے اور آ کے سارا ماجرا سنایا، بلال کا یہ حال ہے میرے آقا، میرا دل کرتا ہے کہ بلال کو خرید کے آزاد کر دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ تو اچھا خیال ہے۔ جانے لگے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صرف اپنا مال بلال کی خریداری میں خرچ نہ کر، جب جائے گا خریدنے تو میرا حصہ بھی لے جانا، میں بھی بلال کا خریدار بن جاؤں، میرا حصہ بھی شامل کر لینا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ کہا تو حضرت ابو بکر صدیق مچل گئے، تڑپ گئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپ کے کہا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ نے کیا بات کہہ دی، اللہ کی عزت کی قسم، ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا مال بھی آپ کا۔ حضور میرا مال کوئی میرا تھوڑا ہے، یہ بھی آپ ہی کا ہے۔ حل انا و مالی الا لک، یہ لاکا اس پہ جو لام آئی ہوئی ہے یہ لام تملیک ہے۔ لام عربی گرامر میں کبھی استحقاق کے لیے ہوتی ہے، کبھی تملیک کے لیے ہوتی ہے، کبھی انتفاع کے لیے ہوتی ہے، کبھی یہ لام قسم ہوتی ہے۔ یہ سیاق کلام سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ لام کس لیے آئی ہوئی ہے۔ چونکہ مال کی بات ہے تو مال کا کوئی مالک ہوتا ہے، جان کی بات ہے تو جان کا کوئی مالک ہوتا ہے۔ جیسے فقہ کی اصطلاح میں قاعدہ ہے العبد وما فی یدہ کان لمولاہ، غلام اور غلام کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سارا اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ غلام بھی اپنے مالک کا، اس کی کمائی بھی مالک کی، اس کا مال بھی مالک کا۔ تو جناب صدیق اکبر نے کہا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، حضور ابو بکر بھی آپ کا، ابو بکر کا مال بھی آپ کا، میرے مال کے مالک بھی مصطفیٰ ہیں، جان کے مالک بھی مصطفیٰ ہیں۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور آئے حضرت بلال حبشی کو خریدنے، قیمت لگاتے ہیں، بلال کو خریدا آپ نے۔ اب خرید کے حضرت بلال حبشی کو جب وقف کیا، آپ نے آزاد کیا دین اسلام کے لیے۔ بلال حبشی کا کوئی احسان نہیں تھا ابو بکر پہ، جس احسان کی وجہ سے خریدا ہو، کوئی احسان نہیں، بلال کے ساتھ کوئی رشتہ نہ تھا۔ کہ بلال اگرچہ تو حبش کا رہنے والا صحیح، اگرچہ تیرا رنگ کالا صحیح، اگرچہ تیری حیثیت غلامی کی صحیح، اگرچہ تیرا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی خاندانی رشتہ نہیں، کوئی نسبی تعلق نہیں، سوائے ایک تعلق کے تو بھی رسول اللہ کا غلام ہے، میں بھی رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کہ بلال تجھے خرید کے آزاد کرتا ہوں، کسی احسان کی وجہ سے آزاد نہیں کیا۔ جب حضرت بلال کو محبت رسول میں خرید کے آزاد کیا، ادھر قرآن کی آیات لہرا لہرا کے اتر رہی ہیں، خدا نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے میرے محبوب کو یہ پیغام سنا دے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یہ جو ابو بکر نے بلال کو خریدا ہے
किसी एहसान की वजह से नहीं। मुस्तफा सिर्फ तुझे खुश करने के लिए खरीदा है, मेरी रजा के लिए खरीदा है। खुदा ने कहा वाला सऊफा यरदा, लाम कसम की है। अल्लाह ने कहा महबूब मुझे अपनी इज्जत की कसम, अबू बकर ने तुझे मुझे राजी करने के लिए बिलाल को खरीद के आजाद किया। मैं कसम खा के कहता हूं खुदा अबू बकर से राजी है। खुदा ने कहा महबूब मैं अबू बकर से राजी हूं। तो जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा माल आका अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में पहले दिन से पेश कर दिया। बाद में फिर आपकी जो कुर्बानियां हैं, जो एसार हैं, उनका तज़किरा हदीस में जो कुछ मिलता है, मगर ये बात मैं क्या कर रहा हूं इब्तिदाई अहवाल की। अब ये थी माल की बात। तमहीदी मुकदमे में हमने जिक्र किया जान का, माल के साथ जान, कि महबूब पर माल फना हो तो मोहब्बत कामिल होती है, जान फना हो तो इश्क कामिल होता है। मुहिब जान बचाता रहे, महबूब को जान की जरूरत पड़े, मुहिब पीछे हटता रहे, तो इश्क तो हुआ, मोहब्बत तो हुई, मगर कामिल नहीं है। अबू बकर ने जान कब फिदा की हुजूर पर? अब इसका जिक्र, 28 लोग अभी मुसलमान हुए हैं, 28 लोग। ये इब्तिदाई इस्लाम का जमाना है, इब्तिदाई इस्लाम के अहवाल है, और ये उस वक्त की बात है जब खुलेआम इस्लाम की बात करना जुर्म था। उस वक्त की बात, जनाब अबू बकर सिद्दीक ने जान कब फिदा की? हम तो ये सुनते हैं और ये जानते हैं कि सफर हिजरत में उन्होंने घर बार छोड़ा और खतरा मोल लिया और सांप के उस गार के दाने पे जाके उन्होंने एड़ी रखी और जान अपनी पेश की। उससे भी कबल की बात मैं कर रहा हूं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, 28 लोग अभी मुसलमान हैं। इस्लाम की पहली तकबीर जो खुलेआम बुलंद की गई वो जनाब फरूक आजम के कबूल इस्लाम पर हुई थी, और उनका कबूल इस्लाम 40वें नंबर पे हुआ था। मैं बात कर रहा हूं जब 28 लोग अभी इस्लाम में दाखिल हुए थे उस जमाने की। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु आका इस्लाम की खिदमत में आए और अर्ज करते हैं हुजूर हम छुप के अल्लाह का नाम क्यों लेते हैं, खुलेआम क्यों नहीं लेते? जो बात जनाब फरूक आजम ने की थी कबूल इस्लाम पर रजी अल्लाह तआला, हम खुलेआम इस्लाम की दावत क्यों नहीं दे सकते, तबलीग और इशाअत क्यों नहीं करते? आका इस्लाम ने फरमाया अबू बकर अभी तादाद कम है, हिकमत यही चाहती है, अभी हमें हुक्म इसी तरह है। वो इसरार करने लगे कि हुजूर आप इजाजत दें हम खुल के इस्लाम की तबलीग करें हम खुल के इस्लाम का नाम लें, और आप ही की दावत पर कई सहाबा इकराम नामी, हत्ता कि अशरा मुबशरा के कई असहाब जनाब सिद्दीक अकबर की दावत पर मुसलमान हुए। खुद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर की दावत पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये आपकी तबलीग का असर है। तो कहने इसरार करने लगे, यहां तक कि इजाजत मिल गई। आका इस्लाम ने फरमाया ठीक है, अब हरम है, 28 लोग आका इस्लाम के दाएं बाएं बैठे हैं, सिर्फ 28 लोग। काफिर दाएं बाएं हल्के बना के खड़े हैं, बैठे हैं, काफिरों की नशिस्त भी है, और हरम में 28 लोग हुजूर के साथ हैं। पहला खतीब इस्लाम का, हुजूर अलैहि सलाम के बाद जो पहला खतीब है मुसलमानों का, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। हरम में खड़े हुए जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला हुजूर अलैहि सलाम की रिसालत का ऐलान करने लगे, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़कार करने लगे। जब उनके बुतों की तरदीद की, उनके झूठे खुदाओं की नफी की और रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, तो काफिर इसको बर्दाश्त ना कर सके, मिल के आए और उन्होंने हमला कर दिया। अब सहाबा इकराम ने आका इस्लाम को बचाया, हुजूर को लिया और दाएं बाएं हुए। जनाब सिद्दीक अकबर को उन्होंने मिल के मारा, और इतना मारा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु सर से लेके पांव के नाखूनों तक जिस्म का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं था जो जख्मी ना हुआ हो, जिससे खून न टपक रहा हो। पूरा जिस्म आपका जख्मी है, और आप उन जख्मों की ताब ना लाते हुए बेहोशी की हालत में चले गए। उन्होंने समझा कि शायद अबू बकर मर गया है, इतना मारा, इतनी शिद्दत की मार थी। वो अपनी तरफ से मार के वहां से गए। अब आपके खानदान के कुछ लोग आए, उन्होंने कपड़ा डाला और हजरत अबू बकर सिद्दीक को उठाया, उठा के घर ले आए, ला के रखा और कहा ये ऐसी बातें करता था, मोहम्मद का नाम लेता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जिक्र करता था, इस वजह से इस अंजाम को पहुंचा है।
وہ سارے سمجھے کہ ابو بکر مر گیا ہے، کوئی ہوش نہیں۔ اب سارے گھر والے بھی رونے لگے، ماں بھی قریب بیٹھی ہے۔ ایک پورا دن گزر گیا، اگلا دن آیا، وہ سارا دن بھی گزرتا ہے، دوسرا دن ہے، ابو بکر صدیق کو کوئی ہوش نہیں۔ اب ماں قریب بیٹھی رو رہی ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر مر گیا، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اب ماں قریب بیٹھی ہے، اگلے دن شام کے وقت جناب صدیق اکبر آنکھ کھولتے ہیں۔ آنکھ کھولی جناب ابو بکر صدیق نے، ماں نے خوشی سے زور سے آواز دی ابو بکر زندہ ہے۔ ابو بکر نے آنکھ کھولی، سارے خاندان کے گھر والے لوگ قریب آئے، انہوں نے کہا آنکھ کھولی، اللہ کا شکر ہے۔ ماں نے کہا، وہ شکر منانے لگی، انہوں نے کہا ابو بکر کچھ بولے تو ہمیں حوصلہ ہو۔ لبوں میں جنبش ہوئی، ماں نے کان قریب کیے، سنو ابو بکر مانگتا کیا ہے؟ دودھ مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، خوراک مانگتا ہے، کوئی زخموں پہ مرہم مانگتا ہے، پٹی مانگتا ہے۔ ابو بکر طلب کیا کرتا ہے؟ جب کان قریب کیے، اس حال میں بھی ایک ہی جملہ پوچھا کہ بتاؤ مصطفیٰ کا حال کیا ہے؟ پہلے دن سے ابو بکر اپنی جان حضور پہ فدا کر کے بیٹھا ہے کہ بتاؤ حضور کا حال کیا ہے۔ یہ گویا وہی بات ہے جسے حافظ شیرازی نے بیان کیا۔ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، چے پرسی از نماز عاشقانہ، کہتے ہیں لوگوں کیا پوچھتے ہو عشق کی نماز کیا ہے؟ چے پرسی از نماز عاشقانہ، رکوعش چوں سجودش محرمانہ، کہتے ہیں اس کے رکوع بھی اسی طرح ہیں جیسے اس کے سجدے رازوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ عشق کی نماز کے رکوع بھی اپنے سجدوں کی طرح اب راز و نیاز کے ساتھ بھرپور ہیں، بھرے ہوئے ہیں۔ اور کہتے ہیں تب و تاب یکے اللہ اکبر، در گنجت از نماز پنجگانہ، کہتے ہیں عابدوں کی عبادت اور ہے، زاہدوں کا زیاد یہ اور ہے کہ عابد جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تب و تاب یکے اللہ اکبر، اگر عشق کی نماز کی ایک تکبیر تحریمہ مل جائے، ایک اللہ اکبر نماز عشق کا مل جائے، در گنجت از نماز پنجگانہ، حافظ شیرازی کہتے ہیں نماز پنجگانہ اس مقام تک نہیں پہنچاتی جس مقام تک عشق کی ایک تکبیر اللہ اکبر پہنچاتی ہے۔ جس کائنات میں عشق کی پہلی تکبیر انسان کو پہنچاتی ہے، 5 نمازیں مل کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ وہ عشق تھا، محبت تھی۔ ماں تڑپی، اس نے کہا بیٹے ہم کل سے تیرے لیے پریشان ہیں، اور جن کی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے، آنکھ کھولتے پہلا نام اسی کا لیتا ہے۔ بیٹے کیا کھائے گا، کیا پیے گا بتا؟ کہ خدا کی قسم جب تک رسول اللہ کا حال نہیں بتاتے ابو بکر کچھ نہیں کھائے گا نہ پیے گا۔ سب کچھ حضور کی محبت میں فنا کر دیا۔ انہوں نے کہا، ماں نے کہا مجھے کیا خبر اللہ کے رسول کہاں پہ ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ کہ ام جمیل سے پوچھو جا کے۔ ام جمیل کے پاس آپ کی ماں آئی، انہوں نے نہ بتایا، کہ میں اعتماد کیسے کروں؟ المختصر انہیں ساتھ لے کے آئیں کہ ابو بکر اس وقت تک کھائے پیے گا نہیں جب تک اللہ کے رسول کا حال معلوم نہ کر لے۔ جب پاس آئیں انہوں نے حال بتایا، اللہ کا شکر ادا کیا، کہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی، حضور سلامت ہے، مگر اللہ کی قسم اب بھی کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا جب تک آنکھوں سے حضور کو دیکھ نہ لوں۔ اب یہ تھی محبت میں فنائیت، اس فنائیت میں جو جزا ملی لوگوں وہ بھی دیکھنے والی ہے۔ ماں نے ایک کندھے سے سہارا دیا، ام جمیل نے دوسرے کندھے سے سہارا دیا، اٹھا کے لے کے چلے۔ آقا علیہ السلام دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ جب حضور کی اس حویلی، اس ڈیرے کے قریب پہنچے، دور سے نظر پڑی آقا علیہ السلام کی، ابو بکر سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہے، جسم کے ہر حصے سے خون ٹپک رہا ہے، ابھی ہوش میں آیا ہے، کل سے بے ہوشی کے حال میں تھا، خبر ملی اب ہوش میں آیا ہے، اور حضور آپ کی محبت میں چلا آیا آپ کو دیکھنے، پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، سہارے سے چل کے آ رہا ہے۔ محبت کا یہ حال دیکھا میرے آقا اپنی نشست پہ قائم نہ رہ سکے، حضور اٹھے اپنی مجلس سے، چل کے آگے بڑھے، ادھر سے ابو بکر آئے، ادھر سے مصطفیٰ گئے، کہ ابو بکر تو محبت میں فنا کے مقام پر ہے، میں محبت میں جزا کے مقام پر ہوں۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا کے ابو بکر کو اپنے راز کا امین بنا دیا، عشق مصطفیٰ کی جزا عطا فرما دی۔ جناب صدیق اکبر کو سینہ رحمت سے لگایا۔ لوگوں جو قربانی، جو فنائیت،
جو جان کی فداکاری شب ہجرت جناب صدیق اکبر نے پیش کی، وہ بعد کی بات ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، ابو بکر کا حال مصطفیٰ کے ساتھ تعلق یہ تھا، پہلے دن ابو بکر مال بھی حضور پہ لٹا چکا تھا، جان بھی لٹا چکا تھا، پہلے دن کی قربانی۔ اور یہ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، آخری بات کہہ کے ختم کروں، قرآن مجید نے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ ذات جو سچ لے کے آئی اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی، قرآن نے کہا اولئک ھم المتقون، ہم ضمیر فصل آئی ہوئی ہے، کہ یہ ہی متقین ہے، جو مصطفیٰ اور ابو بکر کے قدموں کے نشانات کے پیچھے پیچھے چلے گا وہ تقوی کو پا لے گا، وہ متقی کہلائے گا۔ اب اس پر قرآن مجید نے وصدق بہ کہا کہ جس ذات نے اس کی تصدیق کی، صدق یصدق تصدیقا، یہ باب تفعیل ہے، علم صرف کی روشنی میں باب تفعیل وضع واضح میں مبالغے کا معنی دیتا ہے، مبالغہ ہے اس میں، یعنی ایک ہے صادق، ایک ہے صدوق، ایک ہے صدیق۔ صادق اسے کہتے ہیں جو عام حالات میں سچ بولے، اسے کہتے ہیں صادق، سچ بولنے والا۔ صدوق اسے کہتے ہیں جو مشکل حالات میں جب اپنا نقصان بھی ہو رہا ہو بندہ پھر بھی سچی بات کہے، اسے کہتے ہیں صدوق۔ ایک ہے صدیق، صدیق کہتے ہیں سارا زمانہ ایک بات کہے، وہ جھوٹ پہ جمع ہو جائے، ساری دنیا جھوٹی بات کہہ رہی ہو، دنیا کے خلاف ڈٹ کے اگر اکیلا بھی بچے تو پھر بھی سچی بات کہنا، اس کو کہتے ہیں صدیق۔ جس میں مبالغے کا معنی ہو، بہت زیادہ کثرت سچائی میں پائی جائے، اسے کہتے ہیں صدیق۔ اور امام نصفی نے جو بات بیان کی وہ فرماتے ہیں صدیق اسے بھی کہتے ہیں، ایک معنی صدیق کا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جو زبان سے بات نکال دے خدا تقدیر کا قلم اسی طرح چلا دے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور اس پر امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نزہۃ المجالس میں ایک بات ذکر کی صدیق پر۔ امام عبد الرحمن صفوری کہتے ہیں ایک خاتون تھی، اس نے خواب دیکھا کہ اس کے صحن میں ایک کھجور کا درخت ہے، وہ گرا، وہ خواب کے بعد جب بیدار ہوئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئی۔ اب امام عبد الرحمن صفوری نزہۃ المجالس میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اس نے آ کے خواب بیان کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تعبیر ارشاد فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا سفر پہ گیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ سفر کے دوران مر جائے گا اور مرا ہوا گھر میں پہنچے گا۔ اس نے یہ سنا، اسے تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، آنکھوں میں آنسو آئے، وہ جا رہی تھی تو راستے میں جناب صدیق اکبر ملے، جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے۔ اس نے جناب ابو بکر صدیق کو بھی خواب بیان کیا، اس نے کہا یہ خواب میں نے دیکھا، اس کی تعبیر کے لیے آئی تھی۔ تو اس پر جناب ابو بکر صدیق نے بھی پوچھا، خواب جب سنا تو کہا تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا سفر پہ گیا ہے۔ آپ نے کہا تیاری کر، وہ بہت جلد واپس آنے والا ہے۔ اب خاتون نے جب یہ سنا تو اب وہ پریشانی کے عالم میں آئی، اسے پریشانی لاحق ہوئی، اس نے زبان سے کہا، اس نے کہا اللہ کرے کہ میرا شوہر مرا ہوا گھر میں آئے، زندہ نہ آئے۔ اس نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر زندہ آ جائے اور رسول اللہ کی بات غلط ثابت ہو جائے، کہ حضور کی بات غلط ثابت ہو، مجھے یہ منظور نہیں ہے، شوہر مرتا ہے تو مر جائے۔ اس نے کہا کاش وہ مر جائے۔ اب وہ چلی گئی گھر میں، اب ادھر سفر میں اس کے شوہر کا وصال ہوا، انتقال ہوا، ملک الموت نے روح نکالی۔ یہ میں اپنی بات نہیں سنا رہا یا کسی عام کتاب سے نہیں، امام عبد الرحمن صفوری نزہۃ المجالس میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کے شوہر کا انتقال ہوا، جب ملک الموت نے اس کی روح نکالی، اللہ رب العزت نے ملک الموت کو کہا ملک الموت اس کے بدن میں روح لوٹا دے، اسے پھر سے زندہ کر تاکہ اپنے گھر میں پہنچے۔ مولا زندہ کیوں کروں اور مارا کیوں تھا؟ اگر اسے زندہ ہی رکھنا تھا تو اس وقت میں اس کی موت کیوں لکھی، اس کے کاغذات مجھے کیوں دیے؟ خدا نے کہا ملک الموت سے اس لیے کہ میرے محبوب نے کہا تھا سفر میں مر جائے گا، اس لیے اس کی زندگی اتنی لکھی تھی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ مولا تیرے یار نے کہا تھا مر جائے تو پھر اب زندہ کیوں کر رہا ہے؟ اب زندہ کیوں کیا؟ خدا نے کہا اس لیے یار نے کہا تھا کہ سفر میں مر جائے گا، موت واقع ہو گئی، میرے محبوب کی بات سچ ثابت ہو گئی، اب زندہ اس لیے کر رہا ہوں، یار کے یار نے کہا تھا
अबू बकर ने कहा था घर पहुंचने वाला है, ये पहुंच जाएगा, ये सलामती से पहुंचेगा। कहा आज अगर ये घर न पहुंचा और मर गया सफर में तो सिद्दीक की सदाकत पे दाग आएगा। खुदा ने कहा मुझे मंजूर नहीं, क़यामत तक बताना चाह रहा हूं जिसे मुस्तफा सिद्दीक बना दे। सिद्दीक होता वो है जो जुबान से कह दे, खुदा उसी तरह कर दे। अब वो घर में वापस आया, खातून ने साथ लिया, आका इस्लाम की बारगाह में आ गई। कहा हुजूर ये तो जिंदा आ गया, आपने कहा था मर जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, फरमाया अबू बकर से क्यों ख्वाब पूछा था? अबू बकर ने कहा था कि आ जाएगा, हुजूर कहा था। कहा कैसे हो सकता है? अबू बकर इस जो बात मुंह से निकाल दे वापस आने का कहे और खुदा वापस ना भेजे। कहा ये अबू बकर के कौल की लाज थी जो खुदा ने रखी और इसे जिंदगी दे के वापस लौटा दिया। का इसे सिद्दीक कहते हैं, जो जुबान से कह दे खुदा उसी तरह तकदीर का कलम चला दे। तो जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले दिन से आका इस्लाम की मोहब्बत में माल जान घर बार औलाद सब फिदा किए हुए थे। हमारे लिए पैगाम यही है कि जो रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल होना चाहे, जितना मोहब्बत में शिद्दत आती चली जाएगी हुजूर के साथ उतना ताल्लुक बढ़ता जाएगा। खुदा की इज्जत की कसम हुजूर आज भी सुनते हैं अगर कोई मोहब्बत से हुजूर को सुनाए। अल्लाह की इज्जत की कसम हुजूर आज भी नवाजते हैं अगर कोई सच्ची मोहब्बत के साथ हुजूर से फरियाद करे। मोहब्बत में खोखले दावे और फिर कहें कि आका इस्लाम सुनते नहीं, हुजूर नवाजते नहीं, मुद्दतें गुजर गई मांगते नहीं। खुदा की कसम अबू बकर के रास्ते पे चलते हुए मोहब्बत में फनाइयत पैदा करो, हुजूर आज भी नवाजते हैं। यहां से फरियाद करो, हुजूर आज भी सुनते हैं, आज भी करम करते हैं। तो हमें चाहिए ताल्लुक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद बने, सिद्दीक अकबर जैसा ताल्लुक पैदा करें, अबू बकर सिद्दीक जैसा इश्क लाएं अपने आप में, अपनी नस्लों में जनाब अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत दाखिल करें। अल्लाह की तौफीक से मुमकिन हुआ अगली नशिस्त में जनाब अबू बकर सिद्दीक के हिजरत की जो आपकी कुर्बानियाँ और इश्क और मोहब्बत के अहवाल हैं वो उनका तज़किरा मोहब्बत करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को, हमारे मुआशरे को, हमारी औलादों को जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इश्क का सदका, इश्क और मोहब्बत रसूल की खैरात से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलाग।